نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اذا تداینتم دین سے ہے قرض کا معاملہ کرنا، اجل مسمن وقت مقرر، فاکتبو کتابت سے لکھ لو تم اس کو، لیکتب چاہیے کہ لکھے، کاتب لکھنے والا، عادل انصاف کے ساتھ، لا یأبا نہ انکار کرے، علامہ سکھایا ہو اس کو، ولیملل چاہیے کہ لکھوائیں، لا یبخس نہ کم کرے کسی چیز کو، سفیہن کم عقل، ضعیف العقل، ضعیفاً کمزور، لا یستطیع طاقت نہ رکھے ان یمل کہ وہ لکھوائے۔ ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، جب تم قرض کا معاملہ کرو مقرر وقت تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا انکار نہ کرے اس بات سے کہ وہ لکھے، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ شخص جس پر حق لازم ہے، اور وہ چاہیے اس کو کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پس اگر وہ شخص جس پر حق لازم ہے ضعیف العقل ہے، یہ ضعیف العمر ہے، او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوائے، تو پھر اس کا جو ولی ہوگا اسے چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ سورہ البقرہ کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 282، یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی ترین آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے ہمارے اس قرآن مجید پر پورے صفحے کے اندر ہے، اور اگر تھوڑا سا موٹا لکھا جائے تو صفحے سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اس سے بڑی آیت الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید میں نہیں ہے، اور یہ آیت معاملات کے بارے میں ہے کہ جب دو شخص یا دو قومیں آپس میں کوئی معاملہ کریں، خرید و فروخت کریں،
تو اس وقت کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے؟ اور اس بات کو بڑی اہمیت دی گئی دین اسلام میں کہ ایمان والے کے جو معاملات ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہونے چاہیے. اسے چاہیے کہ اپنے معاملات کو دین کے تابع کریں. جس طرح اللہ نے خرید و فروخت کے احکام بیان کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، اس کے مطابق کریں تو اس کی یہ تجارت بھی تجارت نہیں رہے گی، اس کی یہ تجارت بھی عبادت بن جائے. بیٹھا دکان پر ہوگا، لین دین کر رہا ہے، کسی سے پیسے لے رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، لیکن چونکہ دین کے مطابق کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس لینے دینے پر بھی اسے اجر و ثواب نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصادق الامین مع الشہداء والنبیین. وہ تاجر جو اپنے معاملات سچائی کے ساتھ نمٹاتا ہے، بات سچی کرتا ہے، دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتا. سودا ٹھیک ہے تو ٹھیک کہہ کے بیچتا ہے، اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو بتا کے بیچتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ کمی ہے. جس وقت اس نے چیز دینی ہے بتاتا ہے ابھی پیسے نہیں، فلاں وقت پر دوں گا. یہ نہ کہنا کہ مجھے ابھی دو اور میں آپ کو کل کا کہہ کے لٹکاتا رہوں. فرمایا نہیں، الصادق، بات کا سچا ہے، معاملہ صاف ستھرا کرتا ہے. الامین، اور پھر امانت دار بھی ہیں، کسی کا حق رکھتا نہیں ہے، حق والے کو اس کا حق دیتا ہے. جو اس کا اپنا حق ہے وہ رکھتا ہے، جو کسی کا حق بنتا ہے اس کا نہیں، وہ حق اس کے حوالے کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے ہی نہیں، میرے لیے حلال ہی نہیں ہے، وہ اس کو دیتا ہے. فرمایا ایسے تاجر کو اللہ قیامت کے دن شہداء اور نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے. شہداء اور نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے کہ اس نے اپنے معاملات سچائی کے ساتھ نمٹائے اور امانت کے ساتھ کیے. تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں. اور قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت اللہ تعالیٰ نے معاملات کے بارے میں فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اے ایمان والو، جب تم کوئی قرض کا معاملہ کرو وقت مقرر تک تو اسے لکھ لیا کرو. اسی جملے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہدایات ذکر فرما دی. ایک چیز تو یہ ذکر فرمائی کہ تمہاری خرید و فروخت ادھار پر بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ دونوں چیزیں نقد ہی ہوں، ان میں سے کوئی چیز ادھار بھی ہو سکتی ہے. کہ ایک آدمی چیز تو لینا چاہتا ہے، اس بیچارے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت Like it, share it, subscribe it. کرو کوئی بات نہیں ہے، پیسے بعد میں آ جائیں گے، اس پر قرض لازم ہو جائے گا. اور جس طرح کے گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ روایت سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو قرض دیتا ہے اللہ ہر روز اسے اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تجارت بھی کر رہا ہے، آخرت بھی کما رہا ہے. چیز دے دی، پیسے بعد میں لوں گا جی، پیسے بعد میں لوں گا، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے. اور اسی طرح کبھی معاملہ الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ پیسے تو شخص نے پہلے دے دیے کہ آپ مجھے فلاں چیز منگوا کر دے دیں، اور وہ چیز بازار میں موجود ہے، کوئی مجہول نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ بالکل معدوم ہے، لیکن یہ پہلے پیسے دے کر منگوانا چاہتا ہے، جسے بیع سلم کہا جاتا ہے. اسلام میں یہ بھی جائز ہے اگر ساری چیزیں واضح ہوں کہ وہ چیز کیسی ہوگی، کتنی ہوگی، کس مقدار میں ہوگی، تو اسلام نے اس کی بھی اجازت دی.
اب پیسے تو پہلے آگے چیز بعد میں آنی ہے، تو یہ بھی قرض والی جو ہے وہ بیع ہوئی، تو ایسی بیع اسلام میں کی جا سکتی، اسلام میں کی جا سکتی۔ لیکن ترغیب اسی بات کی دی گئی کہ انسان پر قرض نہیں ہونا چاہیے کہ جب اس دنیا سے جائے تو اس پر 1 روپیہ بھی قرض کا نہ ہو، 1 روپیہ بھی قرض کا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایمان والوں کو قرض سے بھرپور بچنے کی ترغیب دی، اور حتیٰ کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو آپ پوچھا کرتے تھے اس شخص نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ اگر معلوم ہوتا کہ دینا ہے تو جب تک اس کا بندوبست نہ ہو جاتا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جنازہ نہیں پڑھاتے۔ اور موت کا تو پتہ نہیں ہے کس وقت آ جائے، آج آ جائے کل آ جائے، تو اس واسطے ترغیب اسی بات کی کہ قرض سے بچنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ انسان جائے آپ پچھلے ادا کریں نہ کریں، کیا معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا جو آدمی مجبور ہو کر قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں نے یہ قرض دینا ہی دینا ہے، وہ نیت کر لیں اور پکی کر لیں، اللہ ادائیگی کی صورت خود بخود پیدا فرما دیں، خود پیدا فرما دیں گے۔ لیکن بہرحال اجازت دی اسلام نے، قرض لینے اور دینے سے منع نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے، بلکہ آپ خود بھی لیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے لیے فرمایا الی اجل مسمن، اس کے لیے کوئی مدت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ قرض کا معاملہ کر لیا بس ٹھیک ہے جی یہ چیز دے دیں گے، کب دے دیں گے اس کی میعاد متعین ہونی چاہیے، فلاں وقت میں دیں گے تاکہ کل کو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ بنے، فساد نہ ہو، وہ کہیں میرے پیسے دو اور یہ کہے میرے پاس ابھی ہے نہیں میں کہاں سے دوں۔ جب میعاد متعین کر دی جائے گی تو دونوں کو پتہ ہوگا، دینے والے کو بھی کہ میں نے فلاں موقع پر پیسے واپس کرنے ہیں، اور لینے والے کو بھی پتہ ہے کہ فلاں موقع سے پہلے میں مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا اور نہ وہ کر سکتا ہے۔ اور جو وہ وقت ہے اللہ نے فرمایا مسمن، وقت لفظی معنی ہوتا ہے متعین شدہ میعاد ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سردیوں میں دے دیں گے جی سردیاں آئیں گی نا تو دے دوں گا، ابھی تو سردیاں آ رہی ہیں جب گرمیاں آئیں گی تو دے دوں گا۔ فرمایا یہ کوئی میعاد متعین نہیں ہے، اب کب سردیاں ہیں اور کب نہ آئیں، اس کے شروع میں درمیان میں آخر میں کب واپس کرے گا، وہ فساد وہیں کا وہیں رہے گا۔ اس زمانے میں یہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی قرض کا معاملہ ہوتا جی میں قرض ادا کروں گا جب کھیتی پک جائے گی نا تو اس وقت میرے سے آ کے لے لینا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا، منع فرمایا۔ کھیتی جلدی پکے کہ دیر سے پکے، پکے کہ نہ پکے پہلے ہی تباہ ہو جائے، رہے ہی نہ، یہ بھی تو ہوتا تھا۔ اب کتنی فصلیں کھڑی ہوئی سیلاب نے آ کر تباہ کر دی، اب وہ کہیں جی میں نے تو کہا تھا فصل پکے گی دوں گا، پکی نہیں ہے میں کہاں سے دوں۔ تو دین اسلام میں اس چیز سے بھی منع فرمایا گیا کہ نہیں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں آپ کو جو ہے نا دے دوں گا، بالکل معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اس کے اندر کبھی جو ہے نا انسان کوتاہی کا شکار نہ ہو، کوتاہی کا شکار نہ ہو۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا نا قرض کے بارے میں کہ جب انسان نیت کر لے کہ میں نے ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا ایک شخص کا، اور بعض جگہ میں تو یہ آتا ہے کہ حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اللہ اکبر، کہ ایک شخص نے کسی سے قرض لیا اور ساری چیزیں متعین کر دیں کہ فلاں مہینہ فلاں تاریخ کو میں آپ کو یہ قرض ادا کروں گا۔ 1000 روپیہ تھے،
جب وہ وقت آیا تو اس نے سارا بندوبست کیا ادائیگی کے لیے۔ تو جب قرض ادا کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلا تو درمیان میں دریا تھا، دوسری طرف اس نے ادا کرنے کے لیے جانا تھا۔ یہ شخص جب وہاں پر پہنچا تو کشتی نہیں ہے کہ یہ دریا پار کر کے چلا جائے۔ اب بڑا گھبرایا کہ میں نے تو آج کی تاریخ متعین کی تھی قرض کے لیے، میں نے تو آج قرض دینا ہی دینا، یہ تو وعدہ خلافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی اجل مسمى، وقت مقرر ہونا چاہیے اور اس پر تم قرض ادا کر دو، اس سے تاخیر نہیں۔ اب بہت انتظار کی، آخر کار دل میں آیا کہ میں واپس جاتا ہوں۔ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، پروردگار میں نے تو بندوبست پورا کیا، ادائیگی کے لیے آیا بھی صحیح، لیکن اسباب مہیا نہیں ہے کہ میں وہاں پر پہنچ سکوں، اس لیے میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے ذہن میں اچانک ترکیب آئی، کہنے لگا کہ چلو جتنا میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں۔ ایک اسے لکڑی نظر آئی اور اس کو اس نے اندر سے کھوکھلا کیا اور پیسے اس میں ڈال کے اس کا منہ بند کر دیا اور خط رکھ دیا اس کے اندر کہ میں تو دینے آیا تھا، اب کیا کروں، جو ہے نا کشتی نہیں ہے کہ میں دوسری طرف جا سکوں، اور اس لکڑی کو پھینک دیا دریا میں اور خود واپس آ گیا۔ صرف اپنی تسلی کے لیے اس نے یہ کام کیا اور گیا۔ اس نے پھر دوبارہ انتظام کیا، اللہ اکبر، اور پھر جب اس کے پاس پہنچا تو جاتے ساتھ ہی پہلے معذرت کی کہ میں وقت پر نہیں پہنچا سکا، اللہ جانتا ہے کہ میں نے حیل و حجت سے کام نہیں لیا، میں اپنی نیت میں سچا تھا، اسی دن دینے کے لیے آیا، مجھے کشتی نہیں ملی اور اس لیے میں لیٹ ہو گیا اور میں آج آپ کو پیسے دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں آپ کے پیسے چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پیسے تو آپ نے بھجوا دیے تھے مجھے، پیسے تو میرے پاس آ گئے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ مجھے بھی معلوم تھا آج آپ نے پیسے دینے کے لیے آنا ہے، تو میں گھر سے باہر نکلا چلنے پھرنے کے لیے، تو دریا کے کنارے گیا، تو آگے میں نے دیکھا کہ آپ مجھے کہیں سے نظر نہیں آئے۔ جب میں جانے لگا تو لکڑی میرے سامنے آ گئی، تو میں نے اٹھا لی کہ چلو گھر کام آئے گی، آگ جلائیں گے۔ میں جب گھر لے کے آیا تو میں نے لکڑی کو کاٹا، اندر سے پیسے بھی نکل آئے اور تیرا خط بھی نکل آیا۔ تو بندے کی جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرما دیتے ہیں، ضرور جو ہے وہ مدد فرما دیا کرتے ہیں۔ انسان جو ہے نا ہمت کرے صحیح، قدم اٹھائے صحیح، اللہ تعالیٰ کی مدد قدم قدم پر ساتھ ہوتی ہے، قدم قدم پر ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بدین الی اجل مسمى، قرض جائز ہیں لیکن اس کے لیے وقت مقرر ہے، وقت جو ہے وہ مقرر کرنا چاہیے۔ پھر اگلی ہدایات جو دیں وہ لکھنے کے متعلق دی ہیں، جہاں تک ہم نے پڑھا اس کے اندر لکھنے کے متعلق ہے کہ وہ معاملات اپنے تحریر کے اندر بھی لانے چاہیے۔ اسی پر ہی بس کرتے ہیں، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے معاملات دین اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔